نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ادھیری درود و سلام و صد احترام پیش کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول فرما. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقۃ الفعل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. درود تاج کی تفصیل قرآن و سنت کے آئینے میں آپ سب سن رہے ہیں. رمضان سے پہلے ہی سے گزشتہ جمعہ راحت العاشقین کے حوالے سے بات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عظیم الشان وہ شعر جو ان کے بعد کے جتنے بھی اولیاء صبح قیامت تک آتے رہیں گے، اس شعر کو اپنا بھی وظیفہ اور اپنے مریدوں کو بھی وہ وظیفہ کی تلقین کرتے ہیں. وہ شعر ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا کیونکہ وظیفے کے باب میں، وظیفے کی دنیا میں اسے ایک اور عقیدہ بھی آپ کو شریعت کی دنیا میں دوں کہ کبھی بھی کتاب میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، خاص طور سے وظیفے کی کتابوں میں، لیکن کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک شیخ کی اجازت نہ ہو، جب تک اپنے بزرگوں کی اجازت نہ ہو، اس کو پڑھنے سے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، الٹا ایکشن ہوتا ہے. جیسے عمل کی دنیا میں ایک عمل آتا ہے، عمل حیدری، عمل حزب البحر. یہ سب وہ اعمال کی باتیں ہیں کہ اجازت کے بغیر آپ لیں گے. کتابوں میں تو لکھا رہتا ہے کہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا یہ ہوگا، ساری بلائیں کری جائیں گی، لیکن جائیں گی نہیں بلکہ اور ان کی بلائیں آ جائیں. کیونکہ بغیر اجازت کے، بغیر شیوخ کے، بزرگوں کی اجازت کے فیض آپ کو ہرگز نہیں مل سکتا. پیب کا کانسیپٹ یہی ہے. اسی لیے پیری مریدی کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ پیروں کے گھر میں پیدا ہو جانے کا نام پیر نہیں ہے، بلکہ پیر ہونے کے لیے اہلیت شرط ہے. یعنی اگر پیر باپ ہے تو بیٹے کا پیر ہونا کوئی ضروری نہیں. اگر بیٹا پیر کی شرائط اور اہلیت رکھتا ہے تو وہ پیر. اس کی بڑی مثال نوح علیہ السلام باپ ہیں، بیٹا جہنمی ہے. بیٹا ہونے سے نہیں ہوتا، اہلیت شرط ہے. ایسے ہی کچھ وظیفے ہیں. جیسے آج میں جو یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس شعر کو خبردار کبھی بھی مذاق میں مت پڑھیے گا، رنگ ٹون مت سمجھیے گا، موبائل میں یوز مت کیجیے گا، ورنہ شعر کا کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کا سب کچھ ہوگا. کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا آٹومیٹک چلا جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں، احساس تک نہیں ہوگا. بہت اہم شعر ہے. امام بوصیری نے 164 اشعار لکھے ہیں. کم و بیش جتنے بھی لکھے ہیں ان میں یہ شعر جو ہے اس میں لفظ راحت کا استعمال ہوا ہے، جو میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا. ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کر سکا، لیکن اس شعر کو بھی تھوڑا 10 منٹ کے بعد پیش کرتا ہوں تاکہ سارے لوگ محظوظ ہو جائیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
آج امام بخاری کی شرح لکھنے والے حضرت صاحب فتح الباری اپنی کتاب فتح الباری میں جلد 2 میں اور صفحہ نمبر 611 میں، سب نوٹ کیجیے گا، بخاری شریف صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں جو آج کا عنوان ہے، پڑھ دیتا ہوں پہلے درود تاج۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشکور منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس معطر مطہر منقش فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم، جمیل الشمس صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب موجودہ والموجود مقصودہ، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین۔ یہ 2 عنوان، ایک راحت العاشقین مراد المشتاقین۔ راحت العاشقین محبت میں کمال وارفتگی کے ساتھ رہنے والے نبی کے غلام کی راحت کا نام محمد عربی، خوب محبت کرنے کا نام عاشق ہے، اور اس عشق کی نسبت نبی کی طرف کو اسی کو راحت العاشقین ہے۔ اے اللہ نبی کے سچے عاشقوں کی راحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ معنی ہوا۔ اور مراد المشتاقین کا معنی ہوا، دیکھیے گا، مراد معنی مقصد۔ آپ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، پڑھتے ہی رات کیجیے۔ اعتراض کرنے والے کبھی نہ بنیے، مر کر جانا ہے، قبر میں رہنا ہے، یہی نور ہمارا بن کر قبر کی تاریکیوں کو اجالا کرے گا انشاءاللہ۔ انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا، دال کو زبر پڑھیں، انکا مدعا نہیں، انکا مدعا، انکا مقصدی یا رسول اللہ، بے شک آپ میرا مقصد ہے۔ سب جو ہم سب پڑھ رہے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں آقا، انکا مقصدی، بے شک آپ میرا مقصد ہے، وملجائی، اور میری پناہ گاہ ہے، انکا مدعا، اور ہمارا مدعا بھی آپ ہی ہے، سلام علیکم، آپ پر سلام۔ امام فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے جلد 2 میں صفحہ نمبر 611 میں فرماتے ہیں، لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُولِ۔ کیا کہیں بخاری شریف کی شرح امام فرماتے ہیں، لیس لنا الا الیک فرارنا، آقا آپ کی بارگاہ چھوڑ کر ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ لیس لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، فرارنا، ہمارا فرار، ہمارا بھاگنا، الا الیک، آپ ہی کی بارگاہ تک ہم آتے، ولیس یا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ، کیونکہ امتی کا مرکز و ماوا جو ہوا کرتا ہے وہ رسول ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ صاحب بخاری کی شرح میں، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے صاحب فتح الباری اپنی جلد 2 میں فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، بخدا، خدا کا یہی ہے تک، اردو میں نہیں اور کوئی مفر، مکر، مفر مانے بھاگنے کی جگہ، مکر مانے قرار کی جگہ، بخدا، خدا کا یہی ہے، خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا در اور اپنی مرکز فیضان بارگاہ رسالت کو بنایا، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب سارا آپ کو سب سمجھا دیے، اب بتائیے بخاری شریف کی شرح جنہوں نے لکھا، دیوانگی میں نہیں، پوری دنیا کی کوئی بھی لائبریری جو بخاری شریف پڑھنے کا شغف رکھتے ہوں اور وہ شغف رکھنے والے فتح الباری کو نہ رکھے ہوں، ان کی لائبریری نامکمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ عربی میں ہے تو عربی، اب ٹرانسلیشن بھی اس کا ہو گیا، فتح الباری عربی میں ہے، یہ جلد 2 میں ہے الحمدللہ، نیٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ اب آپ سب کو جوڑیے، راحت العاشقین، غلاموں کی راحت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ مراد المشتاقین، مراد مانے مقصد، اور مشتاق بولتے ہیں شدت شوق رکھنے والے کو، شدت شوق، خوب شوق رکھنے والے، خوب شوق کر، اب یہاں کے ساتھ شوقہ کرنے والے، جتنے بھی شوق ہیں آپ کو، وہ سارا شوق اگر پورا
اشتیاق سے ہے. اشتیاق شدت شوق, اختیار مختار, اشتیاق مشتاق, مراد المشتاقین پلورل کا صیغہ. تمام شوق کی کثرت کرنے والے عاشقوں کا مقصد مصطفیٰ ہے. اے اللہ شدت شوق ہے ہمارے دل میں, اس شدت شوق کا مقصد اور مأویٰ محمد عربی پر درود نازل فرما. یہ مطلب مراد المشتاقین, یہ تو ترجمہ ہوا. راحت العاشقین مراد المشتاقین. حدیثیں تو بہت ہو سکتی ہیں, لیکن اب ذرا سنی بڑی توجہ سے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا قرآنی تصور ہے؟ کیا ہم لوگ جو بس درود شریف پڑھتے ہیں تو باہر جو لوگ ہنستے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, کا دیوانگی ہے. آج کل تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نعت شریف پڑھیے تو نعت شریف کی سانگ کو یا رنگ کو, ان کی پڑھنے کے انداز کو گانوں سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ انسان کاش کم سے کم اس کو اس سے کنیکٹ کر دیتا تو کتنا اچھا ہو. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم اقرؤوا القرآن بلحون العرب. جملے پہ غور کریں. قرآن کو اپنی خوبصورت آواز سے مزین کر دیں. خوبصورت آواز کیا ہے؟ آپ آواز کو بنا کر پڑھیں, محسوس ہوئیے, اٹریکٹیو انداز ہو, یہی تو ہے مزین قرآن. عرب کے لحن پر عربی حضرات جیسے پڑھتے ہیں ویسا قرآن پڑھیے. تب قرآن میں بھی تو ایک سانگ کا تصور کیا رسول اللہ نے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی جو اس طرح سے نعت کی شکل میں جو پڑھتے ہیں اور جب اجتماعیت کے ساتھ جو پڑھتے, خیر بھلا کرے ترکی کے صدر کا, اللہ تعالیٰ وہ کام ان سے لے لیا جو نہیں لینا تھا لیکن لے لیا اللہ تعالیٰ نے. اب تو اجتماعی درود و سلام پر اعتراض ہم پر مت کرو, کیونکہ ہم 1000 میں نہیں ہیں, 500 200 ہیں. اب تو پوری کائنات میں اجتماعی درود و سلام ہو گیا ہے. پوری دنیا میں اجتماعی درود و سلام کا اہتمام ہوا ہے الحمدللہ. اب فتویٰ دینا ہے تو حیدرآباد کی سنیوں پر نہیں, سب پوری دنیا کے اس پر فتویٰ دو کہ سب غلط ہے معاذ اللہ, اور تم ہی ایک صحیح ہو سعودی ریال والے. نہیں, ایسا نہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ خلوص و للہیت کے ساتھ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اعتراض کرنے والی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آرزو ہیں, ہماری آرزو کی تکمیل ہے, ہمارا مقصد ہے, ہمارا مأویٰ ہے, ہمارا مدعا ہے, ہمارا مقصد ہے. کیا یہ قرآن اور حدیث کا تصور ہے؟ تو یقیناً قرآن اور حدیث کا تصور ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جملے پہ غور کریں, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے لوگوں اگر خود پر ظلم کر لو, توجہ سنیے گا, میں ایک دم درس کے انداز میں بات کروں گا. اے لوگوں اگر خود پر ظلم کر لو, خدا کی قسم جب یہ جملہ آتا ہے نا تو صرف اس فہرست میں ہم لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. صحابہ کرام تو آٹومیٹک ہٹ جاتے ہیں, تابعین کی جماعت ہٹ جاتی ہے, غوث قطب ابدال کی جماعت تو آٹومیٹک ہٹ جاتی ہے. یہ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو سراپا لگتا ہے کہ مولا ہمیں ہی دیکھ کر کہہ رہا ہے. اگرچہ یہ آیت اتر رہی ہے نبی پر اور نبی سنا رہے ہیں صحابہ کو, اور صحابہ کرام کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا پروانے دائمی عطا فرمایا کہ ہم تم سے راضی ہیں. کیا ظلم کی بنیاد پر راضی نہیں, گناہ کی بنیاد پر راضی نہیں. اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہا. اب اس سے وہ جواب بھی مل جائے گا آپ کو جو لوگ کہتے ہیں یہ نبی کے زمانے تک تھا. ارے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو صحابہ پر انگلی. نبی کے زمانے تک تھا کیا مطلب کہ ظلم کرنے والے نبی کے زمانے میں صحابہ تو ظالم نبی تھے, صحابہ تھے معاذ اللہ. کتنا بڑا مطلب کتنا بڑا ریمارک ہے صحابہ کی ذات پر جو بیس آف ایمان ہے. اس آیت کریمہ کو صحابہ کی یعنی نبی کی زمانے تک محدود کرنے والی قوم سمجھیں. صحابہ کرام کی عظمت و برتری بیس آف ایمان ہونے کے اعتبار سے قرآن میں روشن اور تابناک ہے. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی کے زمانے تک تھا تو اس کا مطلب یہ آیت کریمہ نبی کے زمانے میں جتنے لوگ ظلم کرے اور سب ظلم کرنے والے صحابہ ہوئے. تابعین تو ہے نہیں, نبی کو دیکھنے والے ایمان والے صحابہ ہیں. کافر کو نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ, دھیان دیجیے. گناہگار جو ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں. اب قرآن پاک میں ان کی رضوانیت کا اعلان ہے, ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا اعلان ہے. لہذا اب میں کہتا ہوں کہ یہ آیت
کریمہ نبی کے زمانے کے بعد والے ہی کے لیے نازل. آپ ذرا غور کریں، آپ اگر لاجک ہے، دوڑانے کے دماغ ہے آپ کے پاس تو دوڑائیے. اب آپ بتائیے ابو بکر صدیق ظالم ہے معاذ اللہ، ابو بکر صدیق گنہگار ہے معاذ اللہ. آپ کی زبان بول سکتی ہے؟ سوچو گے تو کافر ہو جاؤ گے. بولنے کی کیا بات کہہ رہے ہو؟ اللہ پاک نے نبی کی محبت میں مرنے والے کو ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ان کی زندگی کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ تو چھوڑو، وہ انتقال جس وقت کیے ہیں اس وقت ان کے خلاف مردہ سوچنا بھی نہیں باپ رے باپ. تو جب وہ زندہ ہوں گے، جب وہ ظاہری طور پر چل پھر رہے ہوں گے تو مقام کیسا ہوگا؟ جب انتقال کر گئے تو انتقال کرنے میں سوچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا. سورہ آل عمران کے 164 اب دیکھیں 164 سے 1678 تک جا کر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو لوگ محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو قتل کروا دیے، شہید ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرنا، خیال میں بھی نہ لانا. وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، وہ خوش ہے اللہ کی عطا میں. اب غور کریں، انتقال کے بعد مردہ نہ کہنا اسٹیٹس ہے ان کا. جب وہ زندہ ہوں گے کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا. آپ سوچ رہے ہیں کیسا رشک فرماتا ہوگا مولا؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ تو آپ سوچئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آیت کریمہ اتر رہی ہے. اب غور کریں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب خطاب مخاطب، یہ سب جملے میں بول کر کے آپ کا دماغ میں پریشان کرنا چاہتا ہوں. بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ قرآن میں ایسی آیت کریمہ ہے جو ظاہر تو لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سامنے رکھ کر کے دوسروں کو بتانا مقصود ہے. نہیں اگر سمجھ میں آ رہا تو آپ دیکھیں سورہ طلاق کی فرسٹ آیت کریمہ آپ پڑھیے، پارہ نمبر 28 میں. سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اے نبی، ایک دم واحد ہے نا، ایک دم سنگولر ہے، واحد ہے نبی، ایک ہے. اب آگے اللہ فرما رہا ہے اذا طلقتم، جبکہ گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں جو آج کل بڑے چیختے ہیں نہیں قرآن میں گرامر کا لحاظ ہونا، الفاظ کا لحاظ. بیٹا قرآن الفاظ کے ترجمہ کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے. قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ بس ڈکشنری اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے ڈکشنری کو لکھا ہے. تو بندوں کی لکھی ہوئی بات سے قرآن کا ترجمہ کرو گے؟ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صاحب قرآن کو دیکھو، محمد عربی کو دیکھو. غور کریں قرآن پاک میں یا ایھا النبی ایک ہے، اس کے بعد کا جو مضمون ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ صرف یو ہیں تو اب یور کہنا صحیح ہوگا نہیں ہوگا، ایک دم آپ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. تو اب اگر یا ایھا النبی اے نبی تو اب مانا آگے ہونا چاہیے اذا طلقتا، آپ جب اپنی بیوی کو طلاق دیں، لیکن نہیں اے نبی جب تم سب طلاق دو، یہ ترجمہ ہوگا. اب جب تم سب طلاق دو بتائیے کوئی تعلق ہے؟ جواب ملا نہیں. یہاں پر اس کے بیچ میں ایک آیت محذوف ہے، وہ آیت ہے قل یا ایھا النبی قل لامتک. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، لیکن قرآن میں نہیں ہے. اب آپ بتائیے لفظ دیکھ کر ترجمہ کریں گے پھنس جائیں گے کہ نہیں؟ نبی نے تو طلاق بھی نہیں دیا، پھر نبی کو کہا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں یہ امت کو درس طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق کیسے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نبی کو سامنے رکھتا. تو قرآن کے ترجمہ سے پہلے قرآن کے محمل کو، اس کے مصداق کو، وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، جملے پہ غور کیجیے گا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے. یعنی یہ کیوں نازل ہوئی ہے، تو کیوں نازل ہوئی تو کیا اسی وقت تک کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر کی دنیا میں، کیچ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوشش کیجیے گا کیچ کرنے کی. تفسیر کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں مطلب شان نزول کا لحاظ نہیں ہوتا، قرآن میں مقصد کا لحاظ ہوتا ہے، اطلاقات کا لحاظ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کس کے لیے. جیسے اقیم الصلاۃ خطاب صحابہ ہیں لیکن قیامت تک کے مومن نماز پڑھ رہے ہیں، تو شان نزول تو صحابہ نماز پڑھو گے صحابہ کرام کی جماعت، لیکن قرآن پاک مطلق ہوا کرتا ہے، قیامت تک کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اس کا مقصد جو ہے قیامت تک کے لیے. آپ جب اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ترجمہ کیجئے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے لوگو، نبی تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نبی پر اتار رہا ہے آیت کریمہ سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں آپ دیکھیں، اے لوگو اگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیں تو اللہ نے ایک سلوشن بتایا ہے کہ وہ در مصطفیٰ پر حاضر ہو.
ہونے کی بات پورے ایک اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات میں آپ دیکھیں، ایک جملہ محبت سے بول رہا ہوں، اور اگر ذرا سا بھی سمجھ میں آ جائے تو خدا کے واسطے آپ اپنی حیثیت سمجھیے، اگر ہم غلط نظر آ رہے تو ہمیں چھوڑ دیجیے آپ، لیکن آپ قرآن کی ریئلٹی کو سمجھ کر کے طائب ہو جائیے ساری جماعتوں سے اور ایک حق جماعت سے آ کر جڑ جائیے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بلائیے، ابو بکر صدیق سے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک، آخری صحابی تک ایک دم لے آئیے اور سارے صحابہ کرام کے بارے میں ایک آیت کریمہ سن لیجئے اور مزہ آ جائے، اور پھر اس آیت کریمہ کو آپ تلاوت کیجئے بار بار۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ پاک سمجھیے کھڑا کیے ہوا ہے، اور صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے لوگو یہ جو جماعت دیکھ رہے ہو نا، اس جماعت کی طرح ایمان رکھنا تب ہدایت پر رہو، اس جماعت کی طرح ایمان رکھنا تب ہدایت پر رہو گے۔ یہ قرآن کا ہے، سورہ بقرہ کا ہے، نمبر 37 میں۔ آپ ذرا توجہ دیجیے گا، یہ پوری جماعت کو آپ ایک دم صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کی طرح ایمان رکھنا تب کامیاب رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ اب آیت کریمہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے تک ہے، اب اسی اعتبار سے ترجمہ کرو، اگر لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں، اب آپ بتائیے قیامت تک کے تمام لوگوں کو اس جماعت کو بیس آف ایمان اور ہدایت کا مرکز و معیار بنایا، اب اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ گناہ کر لیں تو نبی کی بارگاہ میں پہنچے معاذ اللہ، تو کیا گنہگار کو بیس آف ایمان بنایا گیا؟ کیا گنہگار کو بیس آف ایمان بنایا گیا؟ کتنا بڑا لاجکلی طور پر اگر آپ غور کریں تو کتنا بڑا ایمان کا ہے صحابہ کرام کی عظمت پر، جو خدا کی طرف سے انہیں ملی ہے، خدا کی بارگاہ سے انہیں ملی ہے۔ قیامت تک کے لوگ انہیں بیس آف ایمان سمجھیں، بیس آف ایمان مانیں، تب ہدایت پر رہیں گے۔ لہذا اب ماننا پڑے گا یہ صحابہ کرام کو اللہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسے ہی جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے اے یہ نبی آپ طلاق دو، نہیں، نبی کو سامنے رکھ کر، ایسے ہی صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کے کہ دیکھ یہ صحابہ گنہگار نہیں، صحابہ ظالم نہیں ہے، پھر بھی میں ان کے اوپر نازل کر کے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عظیم ہونے کے باوجود میں نے در مصطفیٰ ان کے لیے کھٹ کر دیا ہے۔ در مصطفیٰ سے جڑے رہنا، اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ آپ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ مت رہیے۔ کامیاب ہو گئے تھے صحابہ، اعلان کر دیا تھا فوز و مرام کا، مقصد کی کامیابی کا رب نے اعلان کر دیا تھا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کہا اب جو چاہو کرو جیسے چاہو کرو، نہیں، در مصطفیٰ سے جڑے رہو، در مصطفیٰ سے جڑے رہو۔ کائنات کے تمام لوگوں کو ایک عظیم میسج مل گیا، اے لوگوں اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ مت رہو، نبی پر ڈیپینڈنٹ رہو۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگوں جملے پہ غور کیجئے، جَاءُوكَ إِنَّكَ مَقْصَدِي وَمَلْجَئِي، آگے میں وہ شعر بولنے والا ہوں، توجہ دیجئے، بے شک آپ میرا مقصد ہے۔ کیا آپ یہ حضرت امام عشقی رحمت اللہ علیہ نے شاہ برکت اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا ہے، هذا قول غلامک عشقی منہ یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عشقی کا یہ شعر ہے، اس کی طرف سے آپ قبول کر لیں، منہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ۔ کیا ایسے ہی کہہ دیا ہے؟ نہیں، اس میں دل دوزی ہے، اس میں درد ہے، اس میں سوز ہے، اس میں جلن ہے، اس میں چبھن ہے، اس میں عشق کی وارفتگی ہے، کمال محبت ہے، اور فنا رسول ہے، رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو کر کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا کہ اس ظلموں اگر ظلم کر لیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ تو سچ کہا ہے نبیوں کی جماعت معصوم ہوتی، فرشتوں کی جماعت معصوم ہوتی، ایک دم صحیح ہے، لیکن اللہ پاک کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جن کے بارے میں محفوظ عن الخطا کا عقیدہ تو رکھ ہی سکتے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ پاک نے سلیکٹ فرمایا، قرآن کہتا سورہ حجرات کے آیت نمبر 3 میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی جماعت کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ بلکہ سورہ فتح کی آیت کریمہ میں آپ دیکھیں جا کر کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دلوں میں کلمہ تقوی کو ڈال دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور کلمہ تقوی کے ڈالنے کے اعتبار سے
صحابہ کا دل ہی زیادہ حقدار تھا. یہ اللہ پاک فرما کانو احق بہا وعدلہا، کلمہ تقوی کا زیادہ حقدار صحابہ کرام ہی کا دل تھا. غور کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب آیت کریمہ اگر ظلم کر لیں تو جاؤک ایک دم فرد کا صیغہ ہے اور ایک دم پلورل کا صیغہ ہے، پاسٹ سینٹینس. گناہ کر لیں تو آئے گا آپ کی بارگاہ، آئے گا آپ کی بارگاہ میں. کسی بارگاہ میں جانا اسی کو بولتے ہیں ملجا. کسی بارگاہ میں جانا اسی کو بولتے ہیں مأوا. کیونکہ ملجا یہ اب عربی کے اعتبار سے بول دوں، ملجا لام جیم حمزہ لجاؤں والے پناہ لینا، ملجا پناہ لینے کی جگہ. مأوا الف واو یا آوا سے ہے. پارہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں گے وَنَآ مأوا کا لفظ ہے، مأوا ٹھکانہ لینے کی جگہ. مقصد تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے کیا کہا، اگر گناہ کر لیں لوگ تو آئیں ان کی بارگاہ. ایک تو آپ دیکھ لیے کہ صحابہ کرام ان سے مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ بیس آف ایمان ہے، یہ عقیدہ راسخ رکھنا ہوگا آپ کو. ایک مراد آپ بڑی اچھی سے سنیے، درود شریف پہلے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اگر اس آیت کریمہ کو نبی کے ظاہری زمانے تک مراد لیتے ہیں تو دیکھیے سب سے بڑی خرابی کیا لازم آئے گی کہ بتائیے اللہ پاک نے صرف در رسول پہ جانے نہیں کہا ہے، گنہگار کو جانے کہا، گنہگار کو جانے کہا. تو اگر یہ آیت کریمہ جیسا کہ رشید احمد گنگوہی ہے، دیوبندی کے سرغنا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ خاص ہے. تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں جو اردو میں ترجمہ کرنے والے ہیں دیابنا حضرات، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نبی کے ظاہری زمانے تک ہے. آپ اس کو جو ہے طبقاتی تصور میں نہیں سنیے گا. جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں نا تو آپ مانیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ذرا سوچئے توحید اور سنت کی ریئلٹی کیا ہے، آپ بھی ذرا سوچئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توجہ دیجئے گا. تو اس میں کہا کہ نبی کے زمانے تک یہ آیت کریمہ خاص ہے. نبی کا مأوا ہونا، ملجا ہونا، جائے فرار ہونا، جائے قرار ہونا، آج کا عنوان یہی ہے، مراد المشتاقین ہونا، راحت العاشقین ہونا، یہ مصطفیٰ کے ظاہری زمانے تک ہے، آج نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ اونلی لا الہ الا اللہ کافی، یہی مطلب ہوا. آج جو ہے محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہی ہوا. آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے توجہ سے آپ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے تک اگر جانے کا حکم ہوتا تو اللہ پاک نے صرف جانے نہیں کہا ہے بلکہ گنہگاروں کو کہا. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا بیس آف ایمان صحابہ ہے اور نبی کا ظاہری زمانہ صحابہ نے صرف پایا. تو اب مانا ہوگا کہ یہ حکم صرف صحابہ کے لیے ہے. تو پیارے قیامت تک کے لوگ اگر گناہ کریں تو کہاں جائیں؟ سوال یہ ہے کہ قیامت تک کے لوگ گناہ کریں تو کہاں جائیں؟ ارے وہ اعلیٰ کوالٹی کے لیے اگر یہ خصوصیت ہو جائے تو آپ سوال کر سکتے ہو مولا ہم تو پہلے ہی سے کمزور، ہم تو پہلے ہی سے ضعیف ہونا تمام، اتنی اہم کوالٹی کے لیے تو در رسول رکھا تھا. بنایا تو نے سارے جہان کا رسول رحمت بنایا، تو پھر یہ رسول خاص کیسے صحابہ کے لیے ہو سکتے؟ جواب ملے گا یہ لاجک غلط ہے. ارے صحابہ کو سامنے رکھا گیا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کا ڈر گنہگاروں کے قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے ہے، قیامت تک کے گنہگاروں کے لیے ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ظلموں نے ہمیں عمومیت بتا دیا ہے، اطلاق آیت بتا دیا کہ قرآن کی آیت مطلق ہے قیامت تک کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف جانے نہیں کہا گیا ہے، گناہگاروں جاؤ. کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ نہیں ہم گناہ نہیں کیے، ہم نہیں جائیں گے، تو جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ. خدا کی قسم آشرم اور بھون تو جا سکتے ہو، خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. خدا کی بارگاہ کا سب سے بڑا مرکزی واسطہ محمد عربی ہیں، نہیں جا سکتے محمد کے بغیر. تم کتنا بھی تقویٰ کا لے آؤ، نہیں جا سکتے محمد کے بغیر. یہ واسطہ عظمیٰ ہے محمد عربی خدا تک جانے کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ آنے کی بھی کوشش کی، نبیوں کے ساتھ آنے کی کوشش کی، تو کہہ دیا نہیں، ذات خدا تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ذات کو میں نے پیدا کیا. تو نبیوں کو بھی کہہ دیا لن ترانی، تو میری ذات کو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، میری ذات تک رسائی صرف محمد عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کرے آپ موسیٰ کی امت نہیں ہو، آپ عیسیٰ کی امت نہیں ہو، آپ محمدیہ ہو. اور کرے
उम्मत मुहम्मदिया हो तो उम्मत मुहम्मदिया का स्टेटस समझो, फिरार आपका मुस्तफा है, भागकर करार आपका मुस्तफा है, सुकून आपका मुस्तफा है, राहत आपका मुस्तफा है, मुराद आपका मुस्तफा है। साहिब फतहुल बारी ने इसी की तरफ मंजर खींचा और कहा लैसा लना इल्ला इलैका फिरारुना। बुखारी की बात करते हैं। मैं एक मरतबा मुनाजरा के लिए ऐसे ही कहीं बाबा नगर में गया हुआ था, तो बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से मुनाजरा होने वाला था। तो मैं जब गया तो जाने के बाद देखा कि ये 12 जिल्दें लेकर के बैठे हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुखारी शरीफ है? बुखारी शरीफ में तो 7563 हदीसें हैं, बस 7563 हदीसों के लिए तो इतनी मोटी काफी है। मेरे पास तो हर एडिशन बुखारी का मौजूद है, ये इतना कैसे? तो जब देखा मैं गौर से तो वो फतहुल बारी ही लेकर बैठे थे। फतहुल बारी 12 जिल्दों में है गालिबन, अब कुछ आगे पीछे भी हो रहे हैं नए एडिशन। फतहुल बारी बुखारी की शरह लिखने वाले वो इमाम जो सबके नजदीक मुत्तफक है, ये मैं बताने जा रहा हूं कि आज मुनाजरा के लिए अपोजिशन भी रखते हैं फतहुल बारी को, वो अपना अकीदा बयान करते हैं। बात लेकर के बात वाले को छोड़ना, ये तो ये मुनाफिकों का तरीका है। ये बात लेकर बात वालों को छोड़ना मुनाफिकों का तरीका है, और बात वाले को लेना और बात की तरफ ध्यान न देना, ये है मोमिनों का तरीका। क्योंकि साथ मिलती है तो बात मिलती है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक। फरमाते हैं कि लैसा लना इल्ला इलैका फिरारुना, या रसूल अल्लाह आप तक ही हमारी रसाई है, आप तक ही हमारा फरार है। हम कहीं भी भाग के जाएंगे सब जगह ठुकरा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने इतनी लंबी हदीस पाक बुखारी शरीफ में आप देखें 2-3 पेज की हदीस पाक है। अरे नबियों के पास गए तो वहां भी हमारा कुछ न बना। ऐसी डिफिकल्ट जगह और मकाम में आदम भी कह रहे हैं हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। ये तो दुनिया मच्छर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। वो आखिरत तो खैर व अबका ऐलान है खुदा का कि आखिरत खैर है, बेहतर है। ऐसी घड़ी में मैदान महशर की हौलनाकियों में जब जाए फरार, बड़े बड़े नबी ना हो सके, नोट करना, बड़े बड़े नबी ना हो सके तो एक प्यारे अपनी जमात पर फख्र मत कर, फख्र करना है तो नबी पर फख्र कर, नबी पर फख्र कर। कहते हैं आदम जाओ, हम नहीं हैं आज तेरा जाए फरार, हम नहीं हैं आज तेरा जाए फरार। तो जब डिफिकल्ट वक्त में बड़े बड़े ना हो सके, ये दुनिया में कहां से कौन होंगे नबी को छोड़कर। इसलिए प्यारे फरमाते हैं साहिब फतहुल बारी लैसा लना इल्ला इलैका फिरारुना, कि हम आप तक ही हमारा फिरार है या रसूल अल्लाह। वजह भी बयान कर रहे हैं, एतराज करने वाले होंगे ना दुनिया में, वजह उसकी बयान कर रहे हैं। लैसा नहीं, क्यों वाइना फिरारुन नास इल्ला इला रसूली, क्योंकि उम्मतियों की जो जगह होती है जाने की वो नबी ही और रसूल ही हुआ करती है। आइना फिरारुन नास, लोगों का फरार कहां हो सकता है? इल्ला इला रसूली, रसूलों की तरफ ही हो सकता है। रसूल जब तक नहीं आते कोई भी तौहीद का अलंबरदार नहीं कह सकता अपने आप को। नबी आते हैं, नबी से रब बोलवाता है, तब तौहीद का ऐलान होता है लोगों की ज़बान पर। जो दे रहे हैं आप तो रसूल ही मरकज़ है उम्मत के लिए, नबी ही मावा है उम्मत के लिए, नबी ही मकसद है उम्मत के लिए, नबी ही मलजा है उम्मत के लिए, उसी को फरमाया गया। अब सुनिए 5 मिनट में सब एकदम तवज्जो से सुनिएगा, और अगर मोहब्बत वाले बैत से कहीं आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं तमाम अहले आने सिलसिला के फयूज़ व बरक़ात के हवाले से ये शेर की इजाज़त देता हूँ। अगर आप अहले बैत हैं तो, नहीं है तो आप बैत ले लें किसी से, सहीहुल अक़ीदा से। अल्हम्दुलिल्लाह ये श्योरिटी है, श्योरिटी ये ज़मानत है खुदा की बारगाह में। वरना याद रखना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा को कलमा पढ़ने वाला मैदान महशर में भी कह बैठेगा कि हम भी तो ये पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इस पढ़ने की अगर कोई दलील बनकर आएंगे तो वो आपके सहीहुल अक़ीदा पीर बनकर आएंगे। श्योरिटी है ये, बैत श्योरिटी है। सहाबा को क्या जरूरत थी नबी से बैत लेने की? नबी को क्या जरूरत थी सहाबा से बैत लेने के लिए? नहीं, श्योरिटी है। नबी से पूछा गया था ना, या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? उम्मत तो कसीर होगी, कैसे पहचानेंगे? नबी ने जवाब दिया, मेरी उम्मत की पहचान होगी कि वजू के असरात उनके हाथ पांव से चमकते नजर आए। यारे वजू प्यार से क्या करो, मोबाइल का यूज क्या करो, बातें मत क्या करो, क्योंकि ये वजू की निशानियां नबी की मार्फत, नबी की पहचान बनने वाली है। खैर, दुरूद
کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اب جو شعر میں بولنے جا رہا ہوں، حضرت سیدنا امام بوصیری قصیدہ بردہ اگر کبھی سنتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، بے وضو کبھی نہ پڑھیے، بے وضو کبھی نہ بیٹھیے، محبت سے سنیے، موبائل یوز کریے مت، ایک دم توجہ اور فنا فی اللہ، خالص اللہ کے رسول کی طرف توجہ کیجئے۔ خدا کی قسم ایسے ہی فیضان ہوگا کہ جب مقصد ایک ہوتا ہے نا تو فیضان بھی وہی ہوتا ہے۔ امام بوصیری کا مقصد تھا، لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے، لیکن جب لکھتے لکھتے دل ٹوٹنے والا تھا۔ جانتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو آپ بولنا صرف نہیں شعر میں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے کس کا مطلب جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت نبی اوپر کراتے ہیں، بے بسوں کے بس جب کہیں کسی کا بس نہیں چلتا تو نبی سہارا دیتے ہیں، نبی سہارا دیتے ہیں۔ سب طبیبوں نے دے دیا جواب، سب نے کہہ دیا آئی ایم سوری، یہاں تک کہ خود امام بوصیری نے کہہ دیا کہ ہاں اب جاؤ کفن دفن کی تیاری کرو۔ سب نے کفن دفن کی تیاری کی، اب صبح میں ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن آپ خالی بولنا نہیں، مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بولنا نہیں۔ آج دیکھ مخلوق میں کیسا شافی الامراض شادافع البلا بنا کر محمد عربی کو بھیجا گیا ہے۔ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لو لگاتے ہیں تو نعت شریف پڑھنے والوں، درود سلام پڑھنے والوں، آپ محسوس کرنا، لو لگاتے ہیں تو کیا بول کر لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں، توجہ سے ایک دم سنیے گا ادھر ادھر، وہ شعر ایسا ہے نا جو کہ وظیفہ میں رہتا ہم لوگوں کے، بولنے میں مجھے ہمت نہیں ہو رہی لیکن میں بولوں گا، اچانک کیچ کر لیجیے آپ۔ کم اطلقت وصبم باللمس راحتہ وکم درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ وکم اطلقت اربم من ربق تلممی من ربق تلممی، مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پڑھیں لممی۔ اب ترجمہ سنیے، تب بالکل فنا ہے، رسول کی بارگاہ میں فنا ہے، اشعار بول رہے ہیں، مصطفیٰ تڑپ رہے ہیں آنے کے لیے، لیکن انتہائی عشق، شدت شوق پیدا کر، مراد المشتاقین بن، احساس مراد المشتاقین میں بول، بولے شدت شوق میں۔ کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ، وصف بولتے ہیں نہایت ہی سچے پکے عاشق کو، یا رسول اللہ راحتہ، راحت بولتے مصطفیٰ کے ہاتھ کو، مصطفیٰ کے ہاتھ کو، راحتین دونوں ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ کو بولتے، اشارہ کر کے نسبت کرتے رہو، یا رسول اللہ آپ کے دست نے، لمس مانے ٹچ کرنا، آپ کے ہاتھ نے کتنوں کو ٹچ کر کے شفا عطا کر دی ہے۔ امام بوصیری سب نے جواب دے دیا، یہ تو جواب دینے ہی کے لیے آئے ہیں، آپ تو شفا دینے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار جب سب اپنی اپنی سب ختم کر دیتے ہیں تب آپ ابھر کر آتے ہیں۔ کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ، کتنے ایسے سچے عاشق ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا موٹا عاشق بوصیری بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ ٹچ کر کے، میں نے سنا ہے عیسیٰ کی شان قرآن میں ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں، کہ وہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ رکھ دیتے شفا مل جاتی، کوڑ والے پر ہاتھ رکھ دیتے شفا مل جاتی۔ آپ تو عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، آپ تو عیسیٰ سے بھی افضل ہیں۔ سرکار آئیے، یہ جملہ ہے، سرکار آئیے آئیے، شدت شوق دیکھ، مراد المشتاقین کا احساس دیکھ۔ جب انہوں نے کہا کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ، لمس ٹچ کر کے، آپ کے ہاتھ نے ٹچ کر کے کتنے عاشقوں کو شفا دے دی ہے، وکم اطلقت اربم باللمس من ربق تلممی، اور کتنے گناہگاروں کو گناہ کے قریب جانے سے بھی اس کے پھندے سے آزادی عطا کر دی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے گناہگار آپ کی بارگاہ میں آئے، شافی بن کر کے گئے، شفا یافتہ بن کر کے گئے، صاف ستھرا بن کر کے گئے۔ یہ جملہ بولنا تھا، خدا کی قسم مصطفیٰ حاضر ہے، مصطفیٰ حاضر ہے، مت بولنا پیارے یہ روایت ضعیف ہے، یہ کیا ہے، چھوڑ، اگر تجھے نبی نہیں چاہیے تو جا مت شعر لے، ہمیں نبی چاہیے، ہمیں یہ شعر کی ضرورت ہے۔ امام بوصیری کے شعر پر ہم قربان ہونے کو تیار ہیں۔ سرکار آئے اور آنے
جاتے ہیں تو جانے سے پہلے امام موسیٰ کہتے ہیں سرکار کوئی شیوٹی کے طور پر عطیہ کیجئے، تو یمن سے ایک چادر، یمنی چادر بھی مصطفیٰ لائے تھے، یمنی چادر بھی لائے تھے. تو بردہ، البردۃ من الیمن، یمنی چادر کو بردہ بولتے ہیں، یمنی چادر کو بردہ بولتے ہیں. تو قصیدۃ البردہ اسی کی طرف منسوب ہے. جب صبح ہوتی ہے تو امام بوصیری چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھ کر کے پریشان ہیں، ارے کیا یہ کیا ہے، ارے یہ کیا ہے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. ایسا بولتے، ارے مت دیکھ خواب. سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، طبیبوں کے طبیب محمد عربی نے شفا دی ہے، محمد عربی نے شفا دی ہے. یہ تھا وہ شعر جس پر رسول اعظم تشریف لائے. یہ میری تحقیق تھی اور بزرگوں کی تحقیق تھی. پیارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مراد المشتاقین کا احساس آپ کو کمال کر دے گا، آپ کو باکمال کر دے گا، آپ کو کامیاب بنا دے گا. اس لیے اب کہو اللہم صلی علی مراد المشتاقین، اے اللہ شدت شوق رکھنے والے ہم جیسے غلاموں کے مقصد پر درود نازل فرما. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، نذرانہ غلامی رسول کو قبول فرمائے، شدت شوق نصیب فرمائے، شدت محبت نصیب فرمائے، شدت غلامی رسول نصیب فرمائے. ہم سب کو ایک نیک بنائے، متحد متفق بنا کر کے زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ہندوستان کے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، قانون کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنت